کچھ باتیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کچھ باتوں کو اللہ کے سپرد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں کرتا۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے، اور تجربات حالات سے آتے ہیں، عمر سے نہیں، اور سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھلایا نہیں جاتا۔ لیکن امید کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ کمزور تمہارا یقین ہے، تمہارا رب نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا نہ دیا کرو، جو کوئی اپنی اولاد کو مرنے کی بد دعا دے گا وہ محتاجی میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ خدا کا شکر ادا کریں، وہ ہماری پکڑ نہیں کرتا بلکہ ایک اور صبح دے کر توبہ کا ایک اور موقع دیتا ہے، کیونکہ انسان مسافر ہے، دنیا دریا ہے اور آخرت کنارہ۔ اگر تقوی کی کشتی میں سفر کرو گے تو بحفاظت کنارے لگ جاؤ گے۔ کچھ غلطیاں دوسروں کی زندگی برباد کر دیتی ہیں، ویران کر دیتی ہیں۔ ایسی صورت میں صرف زبان کی معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، ممکن حد تک ازالہ ضروری ہو جاتا ہے۔ یہی اللہ کی وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہوتی ہے اور وقت کا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ جو تم سہ سکو وہی ستم کرو۔ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے، بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں، اور تم یہ سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے تاکہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو، کیونکہ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب بہترین خفیہ تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اور تمہاری سرکشی اور نافرمانی کے باوجود اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، کیونکہ ہر قوم کے لیے ایک مدد مقرر ہے۔ پھر جب ان کی مدد پوری ہو جاتی ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتی ہے اور نہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور وہی ہے جو رات کے وقت نیند میں تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے، پھر اس نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے، پھر اس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور اس وقت وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں، اس سے دور رہیں اور اس کی حرکت کا اثر نہ لیں، بس اپنے دل میں اپنے رب کا خوف رکھیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ، وہ ہر شے کو وقت دے رہا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ برا کرنے والا اس کی گرفت سے نکل پائے گا۔ اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کو آپ کا رب جلد ہی ان کا مکافات دکھا دے گا، بس صبر کے ساتھ انتظار کریں۔ میں ان لوگوں کی ذرات پر ہمیشہ حیران ہو جاتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں جو دیکھ رہا ہے انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ میرا ماننا یہ ہے اگر ہم کسی بھی انسان کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر سکتے تو ہمیں مشکلات پیدا کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے برابر ہوئی زیادتی کا حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی بے عزتی بھولتا ہے اور نہ آزاری۔ ہر عمل کا ایک مکافاتی عمل ہے اور یہی اللہ کا قانون ہے، اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ اس لیے تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پاس استغفار کی فضیلت اور قوت موجود ہے۔ تم استغفار پڑھو، تم استغفار کرو،
اس لیے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں انہیں ان کا کام کرنے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ سمیٹ لیں، اور ایسے لوگوں کو ذلت کی مار ہے۔ اور اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ سورہ بروج کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ان کو اپنی چالاکیاں نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل ہے، اور میں اپنا مقدمہ اللہ کے ہاں پیش کرتی ہوں۔ یاد رکھنا، کسی کے یہ کہنے سے پہلے معاملہ سنبھال لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کا بچھونا اور اسی کا اوڑھنا ہوگا۔ ہم ایسے ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور قرآن میں ہے، بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ سورہ نساء کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، وہ لوگوں سے تو اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ اور سورہ فرقان کی بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ سورہ بقرہ کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے، اور ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت بہت دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کی بد دعا سے بچو جس پر ظلم کیا گیا ہو، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ اور یاد رکھو، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہوگا۔ اے اللہ کے بندوں، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی مدد پہنچے گی۔ اس لیے بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لیتا ہے۔ صبر رکھو، تمہیں رلانے والا بھی ضرور روئے گا خود ایک دن، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔